السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كذلك نجزي المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم فإنه يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها فإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ذوالحج کا مہینہ عظیم دو عبادتوں کو لے کے آتا ہے، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت. حج کی عبادت تو ان خوش نصیبوں کے لیے جن کو 10 ذی الحج کو اور اس سے پہلے منی، عرفات اور مزدلفہ جانا نصیب ہوتا ہے، اور 10 ذی الحج کو مکہ میں قربانی کرنا نصیب ہوتی ہے. اور جو عام قربانی ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عظیم الشان عبادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. یوم النحر، قربانی کے دن، اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل جانور کا خون بہا دینا ہے. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جانور جس کو تم لوگ ذبح کر رہے ہو یہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آئے گا. بِقُرُونِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا، اپنے بالوں کے ساتھ، وَأَظْلَافِهَا، اپنے کھروں کے ساتھ. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور قربانی کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے تم قربانی کیا کرو. یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مالداروں پر واجب قرار دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے اندر استعداد ہے، قربانی کی صلاحیت رکھتا ہے، قربانی کا اس کا نصاب پورا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقرب مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے. کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص پہ غصہ ہے جو قربانی کی صلاحیت رکھتے ہوئے قربانی کے واجب ہونے کے باوجود وہ قربانی جیسے عظیم اللہ کے فریضے کو، اللہ کے واجب کیے ہوئے عمل کو ادا نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ ہے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانوروں کی، 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈوں کی قربانی، 2 دمبوں کی قربانی کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے بھی تم نے قربانی کیا کرنی ہے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں.
تو میرے بھائیوں یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیوں کی کیا حقیقت ہے، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کی جائے گی۔ انہوں نے حیران ہو کے پوچھا ہم تو یہ بھیڑ بھی ذبح کرتے ہیں، اون کتنے بال ہوتے ہیں؟ فرمایا اس کے بدلے میں بھی تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کی جائے گی۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قربانی کی ایک ظاہری صورت ہے، ایک اس کی باطنی حقیقت ہے۔ ظاہری صورت تو یہ ہے کہ آپ ایک جانور لے کے آ گئے اور آپ نے اللہ کا نام پڑھ کے عید کے بعد عید والے دن اس کے گلے پر اللہ اکبر کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھیر دی۔ یہ تو ایک اس کی ظاہری شکل ہے، لیکن ایک اس کی باطنی حقیقت ہے، ایک اس کی روح ہے۔ روح کیا ہے؟ محبوبات نفس کی قربانی، وہ چیزیں جو ہمیں زیادہ عزیز ہیں، جو ہمیں پیاری ہیں، ان چیزوں کو اللہ پر قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اثارے نفس کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ انسان کو اپنا مال بہت محبوب ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن اگر اس کے مال میں سے کوئی ایسا مال جو جاندار مال کی شکل میں، بھیڑ کی شکل میں، بکرے کی شکل میں اور حلال جانور کی، پالتو جانور کی شکل میں، اس سے اس کو زیادہ مانوسیت ہو جاتی ہے، زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک بکرا ہے، اس بکرے سے اس کو بہت مانوسیت ہو چکی اور بکرا بھی اس کے لاڈ اٹھاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اس بکرے کی قیمت تقریباً 50,000 روپے ہے۔ اب اس آدمی کا اگر 50,000 روپیہ گم ہو جائے تو اس کو اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا اس کو افسوس اس بکرے کے چوری ہو جانے پہ ہوگا، کہ اس کو اس بکرے کی یاد تڑپائے گی، رلائے گی کہ یہ تو میرا بکرا۔ تو جو جاندار مال ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جاندار مال قربانی کے وقت اللہ کے راہ پہ اس کو قربان کر دینا، یہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے، ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے اموال میں سے جو ہمیں سب سے محبوب ہے اس کو ہم اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا سیکھیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنی محبوب چیزیں جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا تمہیں کامل نیکی کا ثواب ملے گا۔ البتہ ایک چیز ہے ہی فضول، فالتو، جس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی طرف مجھے رغبت ہی نہیں ہے، وہ میں اگر دے دیتا ہوں ثواب تو اس پہ بھی ملے گا کہ کسی غریب کی ضرورت پوری ہوئی۔ لیکن اگر میں اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز جس کی مجھے ضرورت بھی ہے میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اس کا مجھے زیادہ ثواب ہوگا، وہ نیکی کا کامل درجہ ہے۔ اصل قربانی تو یہ تھی کہ آدمی خود اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرتا، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے قربان ہو جانے کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جانور کو نیک جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اثارے نفس کے جذبے کے ساتھ، میرے اوپر قربان ہو جانے کے جذبے کے ساتھ تم جانور کے گلے پہ چھری چلا دو، تمہیں ایسا ہی ثواب عطا کیا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا گویا تم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو پرکھتا ہے۔ تو بظاہر اگر دیکھا جائے یہ جو قربانی ہے، دیکھا جائے تو یہ عقل میں آنے والی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ ایک معصوم جانور کے گلے پہ چھری چلا دی، اس کا خون بہا دیا، وہ تڑپ رہا ہے،
اور ہماری عبادت ادا ہو رہی ہے، اگر عقل کے ترازو سے تولا جائے تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بات تو سمجھانے کے لیے ہمارے اوپر قربانی واجب کی ہے، ہمیں یہی بات تو سمجھائی ہے کہ تمہیں جب میرا حکم پہنچے تم اس بات کا مظاہرہ کرو کہ تمہیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، تمہیں اس میں فائدہ نظر آئے یا نقصان، تمہاری عقل اس کو قبول کرے یا نہ کرے، جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کریم نے مجھے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اپنی عقل کو ایک سائڈ پہ رکھ لو اور جو اللہ نے کہا ہے اس کو پورا کر دو، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، وہ بیٹا تھا، لخت جگر تھا، بڑھاپے کی اولاد تھا، امنگوں سے اور دعاؤں سے لیا ہوا، اور بار بار رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، راتوں کی دعاؤں میں مانگا ہوا بیٹا جو 86 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے اولاد دی، کتنا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیار ہوگا۔ وہ کوئی بیل نہیں تھا، وہ کوئی دمبا نہیں تھا، وہ کوئی بکرا نہیں تھا، وہ لخت جگر تھا، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، اس کو سینے کے ساتھ لگا کے وہ سکون ملتا تھا جو پوری دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں ایسی ٹھنڈی ہوتی تھیں، اور دنیا میں کسی چیز کی طرف دیکھ کے ایسے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہ دل کا ٹکڑا تھا، وہ لخت جگر تھا، فرمایا ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل نہیں پوچھا یا اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میرا بیٹا اتنی دعاؤں سے مانگا ہوا، اس کے گلے پہ میں چھری کیسے پھیر دوں، یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے، تو مجھے یہ کیوں حکم دے رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ ایک بے جان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی کو بے قصور مار دیا، جس نے اس کا کوئی قتل نہیں کیا تھا، جو بے قصور تھا، بغیر کسی قصور کے جس کو قتل کر دیا، فرمایا اتنا بڑا گناہ کیا جس طرح اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور پھر یہاں تو سامنے ایک معصوم بچہ ہے، معصوم بچے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، جب اسلامی لشکر جنگوں کے لیے جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کافروں کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو اوپر تلوار نہیں اٹھانی، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم کا بچہ ہو، چاہے وہ کسی غیر مسلم کا ہی بچہ ہو، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ ایک معصوم بچے کی گردن پہ چھری چلا دینا عقل میں آتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا یا اللہ یہ کیسا حکم، اپنے ہی لخت جگر کے گلے پہ چھری چلا دوں، اسی کو قتل کر دوں، اس کو ذبح کر دوں، بالکل نہیں پوچھا، فوراً تعمیل حکم کے لیے تیار ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو امتحان کے طور پر پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہ اگر اس کی رضا ہوگی تو میں اس کو ذبح کروں گا، اگر یہ نہیں مانتا تو نہیں کروں گا، کرنا تو ہے ہی کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل کی رگوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا خون دوڑتا تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت تھی، اور کیا شاندار تربیت تھی، اللہ کی محبت کو کیسے دل کے اندر بٹھایا، اللہ پہ سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ کیسے ان کے رگوں پہ کے اندر اتارا کہ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کے بیٹے کو لے کے جب مینا کی وادی کی طرف جاتے ہیں تو جاتے ہوئے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا جی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مجھے بتا تیری کیا رائے ہے۔ ان کا امتحان لے رہے ہیں کہ اس کا جذبہ کیسا ہے، میرے بیٹے کا اللہ کے بارے میں کیا جذبہ ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی سمجھداری دیکھیے، 8-9 سال کے ہیں، وہ اپنے باپ کو پہچانتے ہیں کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے، میرے باپ کا خواب عام انسانوں کی طرح خواب نہیں ہے، میرے باپ کا خواب بھی وہی ہے، اللہ کا حکم ہے، فوراً بغیر کسی جھجک کے
بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی وقفے کے اسماعیل کی زبان حرکت میں آتی ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ یا آباتی کا لفظ استعمال کیا، یا آباتی کے لفظ میں یہ بتا دیا کہ ابا جی آپ کو میرے سے ذاتی کوئی عداوت نہیں ہے، آپ کو میرے پہ کوئی غصہ نہیں ہے، میرا کوئی ایسا قصور نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، آپ تو میرے اوپر جان نچھاور کر دینے والے ابا جان ہیں، اور میں آپ پر جان نچھاور کر دینے والا بیٹا ہوں۔ یا آباتی سے پیارا لفظ ہے ہی کوئی نہیں، اے میرے پیارے بابا جان۔ محبت میں ڈوب کے جب کوئی بچہ اپنے والد کی محبت میں ڈوب کے اس کو پکارتا ہے، عربی زبان میں وہ یا ابتی کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے بے صبرا نہیں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، شیطان آ گیا، شیطان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، تمہیں پتہ ہے تمہارے میاں تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہیں پتہ ہے تمہارے ابو تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی، تینوں نے یک بار اس کو رد کر دیا، اس کو دھتکار دیا۔ یہ جو ہم حج کے موقع پر 3 جمارات کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ انہی ماں، بیٹا اور باپ، انہوں نے جو شیطان کو رد کیا تھا اور اس کو جو ہے وہ دھتکار دیا تھا اور اس کو کنکریاں ماری تھی، انہی کی یاد کے اندر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ہاں، انہوں نے بالکل اس کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ شیطان نے بہت کوشش کی۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے وہاں پہنچ گئے جہاں ان کا ارادہ تھا، خالی میدان جہاں کوئی نہ ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے تجھے ذبح کرنا۔ وہ فوراً تیار ہو گئے، فوراً تیار ہو گئے۔ باپ اور بیٹے کا عجیب مکالمہ لکھا ہوا ہے تفاسیر میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو پتہ ہے ابھی میرے گلے پہ چھری پھر جانی ہے، اللہ کا حکم ہے، میرا باپ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور بیٹا بھی قربان ہونے کو تیار ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ابا جی جلدی کیجئے، اللہ کے حکم میں دیر نہیں کیا کرتے، فرمایا بیٹا تجھے پتہ ہے میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تجھے ذبح کرنے کا کہہ رہا ہوں، میں تیری گردن پہ چھری چلانے کا کہہ رہا ہوں، تیرے سر کو تن سے جدا کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ ابا جی مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور جب میرے اوپر چھری چل جائے گی تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور جب میں اللہ کے حکم پہ قربان ہو جاؤں گا مجھے جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے، لہذا جلدی کیجئے، اللہ کا حکم پورا کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا کہ بابا جی مجھے آپ سینے کے بل لٹائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے سیدھا لٹائیں اور میری نظریں آپ کی نظروں سے ملیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدرانہ غالب آ جائے اور آپ کے ہاتھ کانپ جائیں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے، لہذا مجھے الٹا لٹائیے۔ اور ایک بات یاد آ گئی اور کہا کہ یہ میری قمیض ہے، اس کو میری والدہ کو دے دیجئے گا، وہ مجھے یاد کریں گی، جب ان کو میری یاد آئے گی تو وہ میری قمیض کو دیکھ لیا کریں گی، ان کو کچھ تسلی ہو جایا کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طرح سے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے الٹا لٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کو، اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھ دیا، ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر
چھری پکڑی اور چھری جو ان کی گردن پہ رکھی اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے کہا یا اللہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آئی تھی، تجھے یہ اچھا نہیں لگا اور تو نے اس کو قربان کرنے کا حکم دیا، ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں، ایک اسماعیل کی کیا بات ہے، مجھے تو تیری رضا چاہیے، ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ تو چھری چلا دی۔ ابراہیم کو نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے، سیدنا اسماعیل کو نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے، جب چھری چلائی ہے اور اس کے بعد آنکھوں سے پٹی کھولی ہے، ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور سیدنا اسماعیل قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، تو امتحان میں پورے نمبروں سے پاس ہو گیا، تو نے واقعی حکم پورا کر کے دکھا دیا کہ ایسے اللہ پہ قربان ہوا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ جو ذو الحج کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے جو دو عظیم عبادتیں عطا فرمائی ہیں، ایک حج ایک قربانی۔ حج کے موقع پر حاجی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اس کا ترانہ ہوتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ بس میں تیرے گھر میں حاضر ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ میں تیرے ہر حکم پر قربان ہونے کو حاضر ہوں، جس چیز کا تو نے کہا ہے کرو لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، جس سے تو نے منع کیا ہے منع ہو جاؤ لبیک، یا اللہ میں اس سے منع ہونے کو حاضر ہوں، جو تو نے میرے اوپر مالی احکامات نافذ فرمائے ہیں، جو تو نے مجھے جو بدنی عبادتیں میرے اوپر واجب کی ہیں اور جو قولی عبادتیں واجب کی ہیں، جو حقوق میرے اوپر واجب کی ہیں، میں ان سب کو ادا کرنے کے لیے لبیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ پیغام ہے لبیک اللہم لبیک میں کہ ہر حکم پر لبیک۔ اذان سنو، اپنا کام چھوڑو، لبیک کہتے ہوئے مسجد میں نکل جاؤ کہ یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر۔ کوئی موقع آتا ہے جو بھی اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک، یا اللہ جی میں حاضر، یا اللہ جی میں حاضر۔ اور دوسری بڑی عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے موقع پر ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی ہے جو قرآن کی دعا ہے، قل ان صلاتی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا، کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قربانی کرنا، اس وقت یہ الفاظ جو ہم دہرا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی حقیقت نصیب ہو جائے۔ قربانی کی حقیقت یہ ہے، ہمیں اس کی حقیقت نصیب ہو جائے۔ آپ جانور لے کے آتے ہیں، آپ کے بچے جانوروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچوں کو سمجھائیں بیٹا یہ کھلونے نہیں ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، انہوں نے تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، ان کی گردن پہ چھری چلائی تھی، اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر بیٹوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو ذبح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری عائد فرما دی کہ تم ان کو ذبح کر دو، ان کو سمجھاؤ۔ ہاں، اور ایک بات بہت دیکھنے میں آتی ہے، مالدار لوگ، صاحب استطاعت، جن کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، ان کے بچے اپنے جانوروں کو لے کے گلیوں محلوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان گلیوں محلوں میں بہت سے بچے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے والدین میں قربانی کرنے کی سکت نہیں، لہذا جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے بچے اگر اپنے جانوروں کو لے کے پھر رہے ہیں، ان غریب بچوں کو بھی وہ اپنے جانور دیا کریں، بچوں کو سمجھائیں، وہ بھی جانوروں کو چکر لگا لیں، چکر لگوا کے وہ بھی خوش ہو جائیں، ان کا بھی دل خوش ہو جائے کہ چلو ہم نے بھی جانور کے ساتھ کوئی وقت گزار لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب محبت ان جانوروں کی دلوں کے اندر ڈالی ہوتی ہے، اتنی ان کے ساتھ ہمیں محبت ہو جاتی ہے، لہذا اس کا بھی خیال کیا جائے اور نمائش سے بالکل بچا جائے، کہیں اخلاص کا جنازہ ہی نہ نکل جائے۔ کچھ لوگ بڑا جانور لے لیتے ہیں، زیادہ پیسے خرچ کر لیتے ہیں،
بس ان کا پھر کام ہے گلیوں کے اندر چکر لگوانا، اور ہر ایک آگے سے پوچھتا ہے بھائی کتنے کا لیا، کتنے کا لیا۔ پچھلے دنوں میں نے پڑھا کہ اب عید تک پاکستانی قوم کا قومی جملہ یہ ہے بھائی کتنے کا لیا، کتنے کا لیا، ہر کوئی یہ پوچھتا پھرتا ہے، اور وہ بڑے فخر سے بتا 3 لاکھ کا لیا جی، 4.5 لاکھ کا لیا ہے جی، اور پھر رہے اور ہر آنے جانے والا اس سے پوچھ رہا ہے، اور وہ سینہ تان کے چلتا ہوا جا رہا ہے بھائی تو کیوں اکڑ رہا ہے؟ یہ جانور تو نے پیدا کیا ہے، اس کی اتنی خوبصورت آنکھیں تو نے بنائی ہیں، اس کو اتنے خوبصورت نین نقش تو نے دیے ہیں، اس کو جو اتنی خوبصورت اس کے اوپر رنگوں کی کاریگری کی ہے وہ تو نے کی ہے، اور جو پیسے خرچ کیے ہیں وہ تو نے کیے ہیں، وہ تجھے اللہ نے دیے تھے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ نے تجھے توفیق عطا فرما دی، اور تو نے یہ جانور خرید لیے۔ تجھے تو چاہیے رو رو کے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ جی قبول کرنا، یا اللہ جی قبول کرنا، تیری ذات کے لیے لیا ہے تو اس کو قبولیت عطا فرمانا، قبولیت کی دعا مانگو، اور زیادہ لے کے مت پھرو۔ ایک تو غریبوں کے بچوں کے دلوں پہ چھریاں نہ چلیں، اور دوسرا یہ کہ اخلاص متاثر نہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے لیا ہے، اس کو ذبح کرتے وقت کہہ رہے ہیں ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی وہ تو اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے ہے تو اس کو لے لے کے پھرنا، اس کا کیا فائدہ؟ البتہ جانور کو چکر لگوانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے اخلاص پہ گہری نظر رکھنا، اپنی نیت کا پورا احتساب رکھنا کہ نیت کے اندر خلل نہ آ جائے، نیت کے اندر خلل نہ آ جائے۔ تو یہ اللہ پہ قربان ہونے والے جانور ہیں، ان کے ساتھ جتنی محبت کی جائے اتنی کم ہے کہ یہ اللہ کے نام پر ہم نے ذبح کرنے، اور ان کو ذبح کرنے پر کتنا بڑا اجر اور ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ ہاں، ہم سب کو ہماری نظروں کے سامنے یہ چیز ہو کہ یہ جانور جو ہم نے ذبح کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ آج ہمیں ان کا قصہ یاد ہے، لیکن وہ جو الفاظ اس وقت انہوں نے بولے تھے، جو اس کا پس منظر تھا، وہ ہم بھول چکے ہیں کہ کہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے اور مقصد کیا تھا۔ ایثار نفس، اپنی جان کو اللہ پہ قربان کر دینے کا جذبہ، قربانی کی حقیقت یہ ہے۔ لہذا ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جانور کو قربان کرنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس تقریباً 75,000 روپے کی مالیت ہے، پیسے کی شکل میں، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، گھر میں اضافی جو سامان ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا، آپ کی ضرورت سے زیادہ سامان اس کی شکل میں، یہ ان سب کو ملا کر اگر کسی آدمی کے پاس 75-76,000 روپے سے زیادہ کی مالیت کا سامان ہے، اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹی کے لیے آپ نے کوئی سونا بنا کے اس کو دے دیا، بیٹا یہ تمہارے لیے، اس کا جہیز کے کوئی سامان آپ نے اکٹھا کر دیا، اس بیٹی کی طرف سے بھی آپ قربانی کریں گے، کیونکہ اس کی مالیت کے اندر، اس کی ملکیت کے اندر قربانی کے نصاب جتنی مالیت جمع ہو چکی ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر کوئی اپنا حساب لگائے کہ آیا قربانی کے نصاب کو میں پہنچ چکا ہوں؟ اگر وہ پہنچ چکا ہے تو وہ ضرور قربانی کرے یا حصہ ڈالے، اللہ کے عظیم فریضے کو وہ پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قربانی کی حقیقت نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم پہ قربانی واجب قرار دی ہے اس مقصد پہ مجھے آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔